نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک وجہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں انسان کے جذبات کو بدلی فرما دیتے ہیں، انسان کے سوچنے کا انداز بدلی ہو جاتا ہے، رہن سہن بدلی ہو جاتا ہے۔ یہی زندگی ہوتی ہے مگر سب کچھ بدل جاتا ہے، حالات، معاملات، معمولات سب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر سال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ ہر کام میں ایک تاثیر ہوتی ہے۔ دنیا کے کام کے اندر غفلت کی تاثیر ہے۔ آپ بھاگیں گے تو آپ کی ٹانگوں میں درد ہوگا، یہ اس کی تاثیر ہے۔ آپ محنت کریں گے، تھکاوٹ ہوگی، اس کے بعد نیند آئے گی، یہ اس محنت کی تاثیر ہے۔ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی، یہ اس پنکھا چلانے کی تاثیر ہے۔ تو ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی امپریشن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم دنیاوی معاملات کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اس میں تاثیر ہے غفلت کی۔ عورتیں کھانا پکاتی ہیں، تاثیر ہے غفلت کی۔ خریداری کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، تاثیر غفلت کی ہے۔ ایسے ہی چاہے ہم کتنی پرمغز ہو کر، کتنی نیت کی تصحیح کے ساتھ وہ کام کریں، مگر اس کی تاثیر غفلت کی ہے، بہر صورت ہے۔ ایسے ہی جب ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کے مزاج میں بیداری ہے۔ بھلے سے ہم کتنی گندی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی کچی نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر نیت کے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر اللہ کے توجہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر اللہ کی طرف دھیان کے ذکر کر رہے ہیں، بغیر اللہ کے دھیان کے روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر دھیان کی تراویح پڑھ رہے ہیں، دل و دماغ خیالات میں مگن ہے، سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو، مگر اس کے مزاج میں بیداری ہے، اس کے مزاج میں یہ ہے کہ دل کا رجحان اللہ کی طرف لگتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر انسان کو اللہ رب العزت بیداری عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی گندا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی بری نیت لے کر مسجد میں بیٹھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے کرتا ہے۔ چنانچہ رمضان کے آخر میں کوئی کتنا اچھا ہو اور کوئی کتنا ہی برا رمضان گزارے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ملال ہوتا ہے کہ رمضان پورا گزر گیا، میں کچھ کر نہیں سکا، ملال ہوتا ہے، یعنی ایک درجہ غفلت کم ہوتی ہے رمضان کے اندر، یہ اس کا خاصہ ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان تھوڑا سا بیدار مغز ہے تو ہوتا ہے، ہو کے رہتا ہے، اس ماحول کا اثر اس کو پڑتا ہے جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، سوائے اس کی کوئی باہر ملک میں رہتا ہے، وہاں دائیں بائیں مسلمان ہی نہیں ہے، تو تب بھی میرے پاس تو ایسے ثبوت ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مزاج میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مزاجوں میں تبدیلی آتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ ہم زیادہ سے زیادہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، وہ ہماری محنت پہ موقوف ہے۔ اگر ہم محنت سے عمل کریں گے، توجہ تھوڑا سا دھیان سے عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں بہت زیادہ ہوگا۔ اگر ہم وہی عمل کر رہے ہیں بغیر دھیان، بغیر پریپریشن کے، بغیر تیاری کے، تو پھر اس کا وہ فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات بڑی سمجھداری کی ہے۔ یعنی آپ نے یہ بچے نے کیلا کھایا، ایک چھوٹی سی بات، عام سے بچے نے کیلا کھایا، اس کے اوپر کیا غور کرے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات کے اوپر آپ غور کرنا شروع کریں، وہ غور بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا۔ میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ یہ غور کریں اللہ کے نبی کی بات کے اوپر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
امام شافعی رحمۃ اللہ یہ چھوٹے تھے، تقریباً 10-11 سال عمر تھی ان کی، تو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا محدث تھا وہ امام مالک تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر علم ثریا ستارے تک پہنچ جائے تو کوفہ کا ایک آدمی ہے وہ اس علم کو حاصل کرے گا۔ تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں، اس سے امام ابو حنیفہ مراد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علم ثریا ستارے تک پہنچ جائے تو ایک شخص آئے گا وہ کوفی ہوگا اور وہ اس علم تک پہنچ جائے گا۔ تمام فقہا کہتے ہیں اس سے امام ابو حنیفہ مراد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اہل مدینہ میں ایک عالم گزرے گا جو کہ علم کو محفوظ رکھے گا۔ کئی ساری روایت ہیں، تمام فقہا متفق ہیں اس سے امام مالک مراد ہے۔ صحیح حدیث ہے، تمام متداول کتابوں میں یعنی مستند کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے، تو تمام فقہا کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہے۔ تو امام مالک کا علم حدیث یہ بہت مشہور تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تو امام شافعی بالکل بچے تھے، 11-12 سال عمر تھی، سبق میں شامل ہوئے۔ 1600 طالب علم بیٹھا ہوا ہے، پنکھے تو ہوتے نہیں تھے، کسی کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ سکتی تھی، اور میں یہ جو ہل رہا ہوں یہ سبق کے دوران بڑی بے ادبی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بندہ سبق پڑھا رہا وہ ہل رہا ہے، کروٹ بدل لے تو ممکن ہی نہیں۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے، یوں چہرے پہ ایک رنگ آیا پھر گزر گیا، پھر رنگ آیا پھر گزر گیا، پھر رنگ آیا، طلبہ بڑے پریشان، حدیث چل رہی ہے کچھ بول نہیں سکتے، تو فرماتے قال قال صاحب هذه القبر، مسجد نبی میں بیٹھتے اور یوں اشارہ، اس قبر والے نے یہ فرمایا، اس قبر والے نے یہ فرمایا۔ موقع امام مالک یہ بنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایات جمع ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں رنگ اڑا پھر رنگ اڑا، سبق ختم ہوا تو طلبہ نے پوچھا استاد محترم آج آپ کے چہرے پہ رنگ بڑے عجیب آئے، کہا جلدی سے میرا کپڑا اٹھا کے دیکھو، تو کپڑوں کے اندر ایک بچھو تھا جس نے 17 ڈنگ مارے ہوئے تھے، اور بچھو کی تکلیف بڑی خطرناک، انسان مرتا نہیں ہے مگر بچھو کی تکلیف بعض دفعہ سانپ کی تکلیف سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں یہ روح کا عالم ہوتا تھا، سبق پڑھنے میں غلطی ہوتی تھی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہوتی تھی اور یوں لکڑی پہ لکڑی مارتی تھی، ٹک، اس کا مطلب تھا پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں غلطی کر گیا، تو پھر اس طالب علم کی خیر نہیں ہوتی تھی، کوئی حدیث پڑھنے میں غلطی کرتی یہ تو ناقابل معافی جرم ہوتا تھا۔ چنانچہ طلبہ کئی دن کئی رات سوتے ہی نہیں تھے جو حدیث پڑھنے والا ہوتا تھا، ایک پڑھتا تھا بقیہ سب سنتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے درس میں امام شافعی پہنچے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھے ہیں، تو ایک تنکا اٹھایا اور زبان سے لگایا اور لکھنا شروع کر دی حدیث، پھر لگایا لکھنا شروع۔ اب سبق کے دوران حدیث پڑھ رہے ہیں، امام مالک کچھ کہہ نہیں سکتے تھے مگر پریشانی۔ سبق ختم ہو گیا، بچے ادھر آؤ، بلایا، یہ کیا کر رہے تھے؟ حدیث تھوک سے لکھ رہے، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟ حضرت میں شرف کتابت حاصل کر رہا تھا۔ شرف کتابت یہ ہوتا ہے کہ استاد حدیث لکھواتا تھا اور ان میں ہزاروں طلبہ میں سے چند ایسے تھے جن کو لکھنا آتا تھا، ورنہ اس زمانے میں حفظ کا رواج تھا، حدیثیں زبانی حفظ ہوتی تھی۔ تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے 15 دن گزرے، طلبہ نے کہا تم لکھتے نہیں ہو، تم ان پڑھ ہو، تم گوار ہو، تو امام بخاری کو غصہ چڑھا اور کہا کہ آؤ مجھے بتاؤ کتنی حدیثیں تم نے لکھی، تو 15,000 حدیثیں وہ لکھ چکے تھے، اسی ترتیب سے سنا دی جس ترتیب سے استاد نے لکھوائی تھی، یعنی ایک ترتیب بھی گڑبڑ نہیں کی، پوری ترتیب اسی طرح سنا دی جس ترتیب سے، صرف 15,000 سنائی نہیں بلکہ 15,000 اسی ترتیب سے سنائی جس ترتیب سے استاد جی نے لکھوائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم سمجھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کی روایت ہے۔ حدیث تو اصل اس کے پیچھے سند ہے، وبہ قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، مجھے فلاں نے کہا، پھر اس نے فلاں سے کہا، پھر اس نے فلاں سے کہا، پھر اس نے علاں سے کہا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔
کہ جو پیچھے 5 بندے ان کی ترتیب یار بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ خیر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کیا کر رہے ہو؟ شرف کتابت، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شرف کتابت کے لیے تم تھوک سے حدیث لکھو گے، کہ اس سے حفظ میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ کہ اچھا تم نے کیا یاد کیا ذرا سناؤ، تو 300 کی 300 احادیث اسی ترتیب سے سنا دی جس ترتیب سے امام مالک نے پڑھائی تھی۔ تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بڑا عظیم تھا، کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے آئے ہو، کیا ہو قریشی؟ او ہو اللہ کے نبی کے خاندان سے ہو، چلو میرے ساتھ مہمان کے طور پر رہو، پھر کل اپنا انتظام کرنا۔ اور اپنی بیٹیوں سے کہا آج ایک بڑا بہترین طالب علم آیا ہے، لہذا اس کا انعام و اکرام کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہیں گھر میں، تو کھانا پیش کیا، سارا کھا گئے۔ یہ مہمان ایسا ہوتا سارا کھانا کھا، کچھ چھوڑا ہی نہیں کھانے کو، تو بڑی غلط بات ہے۔ پھر 2 لوٹے رکھ دیے، ایک تہجد میں اٹھ کے وضو کے لیے، ایک فجر کے وضو کے لیے، اس لیے کہ تہجد کے بعد سونا یہ سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے بعد آنکھ ضرور لگایا کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں تہجد کے لیے اور اگر اٹھ جائیں تو بڑی بہادری کی بات ہے، اگر اس کے بعد دوبارہ سو گئے تو پھر فجر نکل جائے گی، ہماری تو نیندیں ایسی کچی ہیں نا۔ تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ کہ تہجد کے بعد لازمی سوتے تھے، جیسے عصر سے قبل لازمی سوتے تھے، ایسے تہجد کے بعد تھوڑی دیر کی آنکھ ضرور لگاتے تھے۔ جب صبح اٹھ کے دیکھا تو دونوں لوٹے بھرے ہوئے، نہ تہجد کا لوٹا استعمال ہوا نہ فجر کا لوٹا استعمال ہوا۔ اب جب فجر پڑھ کے آئے تو امام مالک کی بیٹیوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے، نہ تو اس نے تہجد پڑھی ہے کہ تہجد کا لوٹا تو بھرا ہوا ہے، اور پھر فجر پڑھنے گیا تو بغیر وضو کے فجر پڑھ لی، یہ کیسے طالب علم ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی، وضو خانے تھوڑی ہوتے تھے مسجدوں کے اندر۔ امام مالک نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں۔ امام شافعی جب واپس آئے تو بیٹا بات بتاؤ، ہمیشہ عالم دین طالب علم کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، یہ کیا ہے؟ دوسرا، آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھے، آپ نے تہجد کا لوٹا بھرا اور تہجد بھی نہیں پڑھی۔ عالم دین ہو، طالب علم ہو، تہجد نہ پڑھے، ناممکن الخیال ہے، امپاسبل ہے۔ اور پھر فجر بغیر وضو کے پڑھ لی آپ نے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت، آپ کے گھر کا پاکیزہ کھانا ملا اور میں اس کے نوالے کو چھوڑ دوں، ایسا ممکن نظر نہیں آئے۔ یہ جس شخص کے بارے میں حدیثوں میں بیان ہے کہ ایک بندہ آئے گا، مدینے میں ہوگا، علم کا ستارہ ہوگا، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، حالانکہ آپ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، 100 ہجری کے بعد امام مالک ہے نا، تو آپ کے بارے میں اور آپ کے گھر کا کھانا چھوڑ دوں، مجھ سے یہ گوارا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث سنائی تھی، اس میں پہلی حدیث کے بارے میں میں نے سوچنا شروع کیا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے پاس ہے، جیسے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بچہ بیٹھا ہوا یوں پریشان، منہ بنایا ہوا اتنا بڑا اور رونے والی شکل بنائی ہوئی، تو اس کا اصل میں یہ ہوا کہ اس کے پاس ایک طوطا تھا جو پنجرے میں بند ہوتا تھا، اور وہ پنجرے کے ساتھ طوطے کو لے کے گھومتا تھا، تو اس بیچارے کا جو طوطا تھا وہ مر گیا، تو آپ سے وہ اتنے غمگین، اتنے پریشان تھے، تو آپ نے فرمایا یا ابا عمیر، اے عمیر کے والد، ما فعل النغیر، تیرے طوطے کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے میں نے اس حدیث سے بہت سے مسئلے نکالے، اور 100 مسئلے اس حدیث میں نکالتے نکالتے مجھے صبح ہوگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نہ یہ کہ میں سویا ہوں، جب میں جاگ رہا ہوں تو ظاہر بات ہے امام شافعی کا مسلک اس میں اول قول یہ ہے کہ وضو ہے تو وضو علی الوضو نہ کرے، بلکہ اسی وضو سے بڑے پانی کو ضائع نہ کرے۔ چنانچہ کہ جب میرا وضو تھا تو اسی وضو سے تہجد پڑھی اور اسی وضو سے فجر پڑھی، کا کیا مسئلے نکالے؟ کیا فرمایا یا ابا عمیر، اب اس بچے کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن آپ نے فرمایا ابا عمیر، یعنی کسی بچے کا کنیت رکھ دینا، یعنی پیار سے اس کو کسی اور نام سے بلانا جائز ہے،
اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کا نام تو کچھ اور تھا مگر اس کو ابو عمیر کہا، یعنی پیار سے اس کو کسی اور نام سے بلایا، حالانکہ اتنا چھوٹے سے بچہ کسی کا والد تو ہو نہیں سکتا نا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ پیار سے کسی بچے کا نام تبدیل کر دینا یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طوطا پالنا جائز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی بے جان سے دل لگ گیا اور اس کی وجہ سے وہ غمگین ہے کہ وہ جانور مر گیا، بیمار ہوا، تو یہ کوئی غلط بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی فرمایا 100 مسائل کا استنباط کیا، اسی وجہ سے تہجد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اسی وجہ سے فجر میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یعنی ایک حدیث سے 100 مسائل کا استنباط کیا، 100 مسائل ایک حدیث سے نکالے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مبارک، آپ کی جو بات اور روایت ہے، اس کے اندر اتنی باتیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں بٹھا سکتے کہ کتنی چیزیں۔ ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت رمضان کے بارے میں، آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو وہ شخص، حضرت حدیث ممبر ہے، آپ حضرات سنتے ہیں، ممبر کے پہلے درجے پہ آپ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ چڑھے آپ نے فرمایا آمین، تیسرے پہ چڑھے آپ نے فرمایا، چوتھے درجے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے کہ کرتے کرتے وہ ممبر بڑا ہوتا چلا گیا، اس کی تقریباً 12 سیڑھی بنی، اور صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی 12 سیڑھی تھی، اور پھر اس کو بعد میں کر کے ابھی ممبر جو ہے وہ 9ویں سیڑھی پر ہے۔ اور ابھی جو امام مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑا تو اوپر سے 4 سیڑھیاں چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے۔ خیر اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی سیڑھیوں پر، درجوں پر چڑھے اور آپ نے فرمایا آمین، اور ایک سیڑھی پر حضرت جبریل نے آ کے بد دعا دی کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائے، اور آپ نے فرمایا آمین۔ آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے، اس بات کو سوچئے سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا چاہتے ہیں کہ میری امت رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل کرے، رمضان میں اس کے خیالات تبدیل ہوں، رمضان میں اس کی سوچیں تبدیل ہوں، رمضان کیسے گزارنا ہے اس کو سمجھ کے رمضان گزاریں گے تو ہی رمضان اچھا گزرے گا۔ اگر پہلے سے پلاننگ نہیں ہوگی تو پھر رمضان ایسے ہی گزرے گا، آئے گا اور چلا جائے گا۔ چنانچہ پہلے سے پلاننگ ضرور کریں، اور پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھیں، صرف خالی دماغ سے پلاننگ نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی اتنے مضبوط دماغ کا، اعصاب کا مالک ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات اپنی جگہ پر ہے، مگر کوشش کریں کاغذ قلم لے کے بیٹھیں کہ بھئی میں نے پہلا عشرہ کیسے گزارنا ہے، دوسرا عشرہ کیسے گزارنا ہے، تیسرا عشرہ کیسے گزارنا ہے، بس اس کو دیکھیں۔ چند تجاویز میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ سمجھیے گا۔ اپنا نظام الاوقات دیکھیں، جسے تقریباً 10:15 ساڑھے 10 بجے تراویح ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا نظم بنانا ہے، کیا ترتیب بنانی ہے وہ اس کو دیکھیں۔ خاص طور پہ اپنی نیند کم از کم 6 گھنٹے 7 گھنٹے لازمی پوری کریں، کہ رمضان کے اندر اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے آپ کسی کام کے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ نیند پوری نہیں ہے، اعمال سیٹ نہیں بیٹھیں گے، ہو نہیں سکتا اعمال سیٹ بیٹھیں۔ نیند پوری کریں، یہ لازمی ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر رمضان میں ہماری خوراکیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا نمک نہیں کھانا، اب یہ نمک تو نہیں کھاتا لیکن رات کو سونے سے پہلے 4 چمچ چاٹ لیتا ہے تو ٹھیک ہوگا۔ اب رمضان میں اللہ نے ہمارا کھانا خوراک کم کیا کہ کھانا کم کھائے رمضان کے اندر، مگر یہ کھانا وانا بند کر دیتے ہیں، مگر رات کے وقت جو جتنی کسر ہے ساری نکال لیتے ہیں۔ تو ہاتھ کو کنٹرول کریں، دماغ کو کنٹرول کریں۔ ہاتھ کنٹرول ہوگا کھانے سے بچنے سے، دماغ کنٹرول ہوگا نیند صحیح کرنے سے۔ یہ 2 چیزیں جب پوری ہوں گی پھر اس کے حساب سے معاملہ ہوگا۔ خواتین کا زیادہ وقت کچن میں گزرتا ہے، دیکھیں بھی رمضان میں سادہ خوراک کھائیں۔ ہمارے بزرگ ہیں مولانا سجاد نعمانی صاحب، انڈیا میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے کچھ ہندو دوست ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو خانقاہ میں بھیجا کہ شاید یہ مسلمانوں سے کچھ سیکھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو واپس بلا لیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے بچے خانقاہ میں آ کے خراب ہو گئے۔ کہا کیا؟
تو آپ اتنی مرغن غذائیں کھاتے ہیں، کتنے مزے مزے کے ٹیسٹی کھانے کھاتے ہیں، ہمارے گھر کا سادہ کھانا ان کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو رمضان کے اندر ہمارا سارا دھیان پیٹ کی طرف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں کہ تراویح کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو نیند آ رہی ہوتی ہے۔ جب قیلولہ نہیں کریں گے، یعنی عصر سے کچھ دیر پہلے نہیں سوئیں گے، تو پھر نیند تو لازمی آئے گی۔ کوشش کریں عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے لازمی نیند ہو جائے، اور اس کے علاوہ 6 گھنٹے نیند اپنی پوری کریں، چاہے 2 حصوں میں کریں چاہے 1 حصے میں کریں، اپنی نیند کو پورا رکھیں۔ یہ رمضان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے کھانے کا دھیان رکھیں کہ اتنا زیادہ کھانا نہ کھائیں کہ بھئی وہ فجر میں سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اندر سے دہی باہر نکل رہی ہوتی ہے، پھر پریشان ہوتے پتہ نہیں روزہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر نارمل کھانا کھائیں، اور جیسے ایک جج صاحب کہنے لگے میں سحری میں 25 گلاس پانی پیتا ہوں تاکہ پورا دن میرا پانی وہ چلتا ہے۔ ہم اونٹ تھوڑی ہیں کہ اندر سٹور ہو جائے گا، اگر 25 پیئیں گے تو 23 نکل جائیں گے، ویسے 2 گلاس استعمال ہوں گے، پھر دوبارہ پیاس لگ جائے گی۔ 23 گلاس 25 گلاس پینے سے تو ذرا بتا پیٹ ہی بھرے گا نا، اس کے علاوہ وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے کھانے میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز، اوقات کو مرتب کریں، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، یہ کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا، جی میں نے 15 پارے 15 قرآن ختم کر 15 ختم نہ 3 قرآن مجید ختم کریں، 4 قرآن مجید ختم کریں، ایک ترتیب بنائے بھائی اس وقت میں نے تلاوت کرنی ہے، اور اس وقت سے 5 منٹ پہلے تلاوت کے لیے بیٹھیں۔ اپنی تلاوت کی ترتیب، اپنے سارے اعمال کی ترتیب بنائیں۔ اپنے اعمال کی ترتیب بنی ہوگی تو پھر معاملہ بہتر ہوگا۔ پھر اور بہت سی باتیں ہیں، قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا، یہ چیزیں تو انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں عرض کرتا رہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج 23 شعبان ہوگی، پیچھے 6 دن باقی ہیں رمضان کے لیے، یعنی تراویح ہماری شروع ہو جائے گی۔ اب تراویح میں 1 گھنٹہ کھڑا ہونا بڑا مسئلہ ہے، تو 8 پڑھ کے ہم تو بھاگ جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہوگی تو پھر ایسا ہی ہوگا، اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھڑے کرنے کی عادت بنائیں کہ تہجد میں اٹھیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تہجد میں گزاریں، تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تراویح میں کھڑا ہونا مشکل نہیں لگے گا۔ اگر پہلے سے مشق اور پریکٹس نہیں ہوگی تو پھر بڑا مشکل ہوگا، تراویح میں بوریت ہونے لگے گی۔ اس طرح کہ رمضان کو بڑی توجہ سے گزارنا ہے، انہماک سے گزارنا ہے۔ جب توجہ انہماک سے گزاریں گے اس کا اثر بھی اپنی زندگی میں خود محسوس کریں گے۔ ہم جتنا چاہیں اپنے آپ کو ڈھیٹ بنائیں، لیکن توجہ کے ساتھ گزاریں گے اس کا اثر مزاج کے اندر لازمی آئے گا، غفلت ختم ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کہا سنا، کہنے والا سننے والے، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اپنے پیار کے اپنے تعلق کے قابل بنائیے۔ اللہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، رمضان کی مبارک ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ آئے روز اٹھتے جنازے بتا رہے ہیں کہ رمضان سے رہ گیا، رمضان سے رہ گیا۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ رمضان سے پہلے عزم، ارادے، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے والا بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔